الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن الأسود بن خلف رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس يوم الفتح فجلس فجاء الناس الصغار والكبار والنساء فبايعوه على الإسلام والشهادة. قلت: فما الإسلام؟ قال: الإيمان بالله. فقلت: وما الشهادة؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أخرجه أحمد والحاکم. محترم حضرات، یہ آخری حدیث ہے اس تعلق سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کن باتوں پر لیتے تھے. توحید پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفاء، امراء، رولرز جو آئے وہ رولر کی اطاعت، رولر کی بات ماننے پر بیعت لیتے تھے. تو جیسے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ہمارے اپنے جاننے والوں میں سے ایک صاحب ہیں جو اپنے جو لوگ آتے ہیں ان کے پاس، ان کے جو سینٹر سے یا ان سے جو متعلق ہیں ان سے وہ بیعت لے لیتے ہیں کہ آپ یہاں کے علاوہ کہیں اور کچھ بھی ایکٹیویٹیز نہیں کریں. تو اپنے مریدوں کو جگیڑ کر رکھنے کی ایک ہیلا بہانہ ہے کہ اپنے مریدوں کو ادھر ادھر جانے نہیں دیں، اپنے ساتھ جگیڑے رکھیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں. بیعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید پر لیتے تھے، اور جو خلفاء اور امراء تھے وہ اپنے امیر کی اطاعت پر بیعت لیتے تھے. تو یہاں آخری بات جو ہماری بات بتائی گئی ہے، وعن الاسود بن خلف رضی اللہ عنہ قال: رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يبايع الناس يوم الفتح. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دن لوگوں سے بیعت لیتے دیکھا. مکہ جب فتح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا: من دخل دار ابی سفیان فهو آمن. جو شخص ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے ہم قتل نہیں کریں گے. جو شخص کعبۃ اللہ میں چلا جائے اسے ہم قتل نہیں کریں گے. جو شخص اپنا ہتھیار پھینک دے اسے ہم قتل نہیں کریں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں، وہ مکہ جہاں سے لوگوں نے آپ کو بے گھر کیا اور مجبور ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا، اور اس شان بان کے ساتھ کہ آپ سر جھکائے ہوئے ہیں سورہ فتح کی آیتیں تلاوت کر رہے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے، سارے کعبے کے اندر گئے اور کعبے کی چابی منگائی اور کعبہ کھول کر اندر اس کی صفائی کی، جو بت تھے اسے نکالا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کعبے کی صفائی کرنے کے بعد کعبے کی چابی عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، تو چابی ان کے حوالے کیا. حوالے کرنے سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری ہمارے پاس ہے، تو آپ کعبے کی چابی بھی ہمارے حوالے کر دیں، یہ دو ذمہ داری ہم لے لیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، چابی میں نے لی ہے عثمان بن طلحہ سے، تو انہی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت حوالے کی کہ یہ کی کعبے کی تمہارے فیملی میں رہے گی کب تک؟ قیامت تک. اس کو تم سے ظالم ہی کھینچ سکے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امانت جس سے لی جاتی ہے اسی کو لوٹائی جاتی ہے. تو فتح مکہ کے وقت بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے. یہ ساری باتیں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے، بیعت لیا، تو بہت سارے لوگ آئے، چھوٹے بچے آئے، بڑے لوگ آئے، عورتیں آئیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں پر بیعت لی: فبايعوه على الاسلام والشهادة. اسلام اور شہادہ پر بیعت لی. تو یہ صحابی کہتے ہیں اسود بن خلف، انہوں نے کہا کہ فمل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟
جیسے آپ سے بھی کوئی پوچھ سکتا ہے اسلام کیا ہے، مختصر تعریف انہوں نے کہا الایمان باللہ، اسلام یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان رکھیں۔ فقلت وما الشہادہ، شہادہ کیا ہے؟ صحابی ہیں، نئے نئے مسلمان ہونا چاہ رہے ہیں یا ہو رہے ہیں، معلوم نہیں ہے یہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر تعریف کی، اللہ پر ایمان لانے کو اسلام کہتے ہیں۔ شہادہ، شہادہ کسے کہتے ہیں؟ کہا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ اگر آدمی اتنی بات بولتا ہے تو وہ آدمی اسلام میں آ جاتا ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ حدیث احمد کی روایت، احمد اور حاکم کی روایت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اسلام کی تعریف کی، ایمان کی تعریف کی اور بتایا کہ بیعت کن باتوں پر وہ زمانے میں لی جاتی تھی۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے کہ آپ کے اور میرے جتنے اچھے اعمال ہیں، گڈ ڈیڈز ہیں، یہ سب توحید پر بیس ہے۔ آپ ساری دنیا کے فقیروں کو کھانا کھلا لیں، اطعام الفقراء کر لیں، لیکن کوئی توحید پر نہیں ہے، اللہ ایک دانہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ اگر ساری دنیا کو کپڑا پہنا لیں لیکن توحید سے خالی ہیں، ایک دانہ بھی اللہ تعالیٰ، ایک چیز بھی اللہ تعالیٰ ہم سے قبول نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ کل کے درس میں اسی کے تعلق سے کچھ حدیثیں ہم سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔